السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیلے کے معنی کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ وسیلے کا معنی ہے کسی چیز کا قرب حاصل کرنا، اس تک پہنچنا یا ذریعہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اس کی اطاعت کے ذریعے، اس کی خوشنودی حاصل کر کر، اس کے احکام کی فرما برداری کر کر۔ پتہ چلا کہ ہم اللہ کے قریبی بندے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم وسیلہ نہ لیں، اور وسیلہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ دعاؤں میں وسیلہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز وسیلہ، دوسرا ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلہ جس کی طرف ہمیں قرآن و سنت میں رہنمائی ملتی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہت ہی اچھے نام ہیں، بس تم لوگ اسے انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ جب دعا ہم کریں، دعا میں وسیلہ لینے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا چاہیے، اور دوسرا جو ہے ہم اپنے ایمان، اپنی عمل صالح، اپنی توحید کا وسیلہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں ارشاد فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اہل ایمان نے اللہ سے دعا جو کی، اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا، یعنی اعلان کرنے والے کو سنا، جو ایمان لانے کے لیے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے لوگو تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اور دنیا سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ تو اس آیت کریمہ میں اہل ایمان جو دعا کر رہے ہیں، اللہ نے جس کا ذکر یہاں پر کیا، اس میں اپنے ایمان کو وسیلہ بنا رہے ہیں دعا کرنے سے پہلے کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہماری بخشش فرما۔ اور اسی طریقے سے اپنی توحید کو بھی ہم دعا میں وسیلہ بنا سکتے ہیں، جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس انہوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تمام عیوب سے پاک ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کے لیے یونس علیہ السلام نے دعا کی، اور اس میں اللہ کی توحید کو وسیلے کے طور پر پیش کیا۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے جو ہے وسیلہ طلب کر سکتے ہیں، جیسے صحیح بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ 3 اشخاص جو ہے ایک غار میں بند ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس میں پھنس چکے تھے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ چٹان ان کے راستے میں آ کر گر پڑی تھی۔ تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے نیک اعمال جو انہوں نے زندگی میں کیے تھے، اس کی وجہ سے ان کی مصیبت کو دور کر دیا اور غار سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جو وسیلہ لے سکتے ہیں وہ ہے زندہ حضرات کے ذریعے سے دعا کرانا۔ ہم کسی زندہ شخص سے دعا کرا سکتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام جب خشک سالی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ جب نبی کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کرتے، پھر وہ ان کے لیے دعا کرتے، جیسے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں، عبادت کے ذریعے سے، احکام کے ذریعے، احکام کی اطاعت کے ذریعے سے،
اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر کر دعاؤں میں ہم وسیلہ لے سکتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کا، اپنے ایمان اور اپنے نیک اعمال کا، اپنی توحید کا، اور کوئی نیک شخص زندہ ہو اس کے ذریعے سے ہم دعا کرا سکتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے، جو عام طور پر دعاؤں میں وسیلے کے طور پر لوگ اپناتے ہیں، وہ ہے غیر شرعی وسیلہ۔ جیسے جو لوگ گزر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر دعا کرنا کہ ان کے ذریعے سے ہماری دعا قبول فرما، یا ان کے مقام اور ان کے جاہ کا وسیلہ لینا، یہ درست نہیں ہے۔